السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی۔ یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال۔ الہی اعمالنا قلیل وحاجاتنا کثیر وانت اعلم بصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ کریم اللہ، ذو جلال والاکرام اللہ، غنی مطلق اللہ، تجھے جناب علی مولا کی مظلومیت کا واسطہ تمام مومنین و مومنات کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگار عالم، دنیا بھر سے ولی برحق خلیفۃ الارض کی عزت کا واسطہ اس زمین پہ امن قائم فرما۔ کریم اللہ، تجھے اپنی عزت کا واسطہ اے غنی مطلق اللہ، اے رحمان و رحیم اللہ، تجھے اپنی شان ربوبیت کا واسطہ ہے اس زمین پہ اس وائرس کا، اس بیماری کا خاتمہ فرما۔ جو مومنین و مومنات اس میں خدا نخواستہ مبتلا ہو چکے ہیں، میرے مالک آقا سید سجاد کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ بالخصوص غلام علی صاحب دبئی میں اور ان کے بیٹے حماد کو جلد از جلد صحت کاملہ طول عمر، صحت و سلامتی عطا فرما۔ بے گناہ قیدیوں کو جلد از جلد رہا فرما۔ جناب امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے نہایت محترم اس ادارہ کے سابقہ سرپرست اعلیٰ اور موجودہ ہمارے اس ادارے کے مخلصین بزرگ ممبران میں سے سید اقبال حسین شاہ صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کے اولاد کی زندگیاں دراز فرما۔ بالخصوص ہم شاہ صاحب کی خدمت میں، ان کے فیملی کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں ان کے بیٹے سید محسن اقبال کی وفات کی، ان کی پہلی برسی ہے۔ میرے مالک سید محسن اقبال کو جناب علی اکبر کے جوار میں جگہ نصیب فرما۔ سید محسن اقبال کی والدہ کو بھی اور ان کے ماموں سید امداد حسین نقوی اور ان کے دیگر تمام خاندان کے مرحومین، سید محسن علی نقوی کے نانا اور نانی، سید اقبال حسین شاہ صاحب کے نانا اور نانی، اور اقبال شاہ صاحب کے والدین مرحومین، اور مونا سیدہ کے سید سید علی شاہ اور ان کے تمام مرحوم اولاد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ان کے گھر میں جتنا قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے، شاہ صاحب نے اور ان کے متعلقین نے، محسن شاہ صاحب کی اہلیہ نے جو قرآن حکیم کی تلاوت ہدیہ معصومین پیش کی ہے، میرے مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور کریم اللہ، اس کے علاوہ جو ختم پاک تلاوت کلام پاک کی گئی ہے، سید محسن شاہ صاحب کے لیے قرآن کے ذریعے ان کے درجات بلند تر فرما۔ کافی دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت ہوئی ہے، دیگر سورتوں کی تلاوت ہوئی ہے، درود آل محمد کی تلاوت ہوئی ہے۔ میرے مالک، تجھے اپنی عزت کا واسطہ ہے، قرآن کی شان کا واسطہ ہے، ان تمام سورتوں کی تلاوت کا ثواب مرحوم سید محسن اقبال اور ان کی والدہ اور سید یعقوب علی شاہ صاحب اور ان کی اہلیہ کے ارواح کو ایصال فرما۔ کریم اللہ، تجھے اپنی عزت کا واسطہ ہے، جناب علی اکبر کے والدین کے صبر کا واسطہ، شاہ صاحب کو اور دیگر محسن اقبال صاحب کی بہنوں کو، خاندان کو صبر جمیل عطا فرما۔ کریم اللہ، ہم سب کی تمام تر شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے برادری کے چودھری عطا محمد گوندل صاحب، میرے مالک ان کے قبر و حشر کی منازل آسان فرما اور انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ ان کے بچوں کو صبر عطا فرما اور ان کی اولاد کو اپنے والد مرحوم کے لیے اعمال صالح کی توفیق عطا فرما۔ سید محسن اقبال کے لیے سید اقبال شاہ صاحب نے جو نماز اجارہ کا اور دیگر ان کے بعد ان کے لیے اعمال صالح کا انتظام فرما رہے ہیں، میرے مالک
اس کا انہیں آخرت میں عظیم اجر عطا فرما، اور پروردگار عالم اس کے ذریعے ان کی قبر کی اور عالم برزخ کی منازل کو آسان سے آسان تر فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ انشاءاللہ آخر میں فاتحہ خوانی ہوگی، تمام مومنین سے التماس ہے کہ فاتحہ خوانی کریں گے۔ آپ بھی میرے خطبے کے دوران اگر آپ فاتحہ خوانی کر لیں تو اور زیادہ احسن ہے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ والحمد حقہ کما یستحقہ حمدا کثیرا، وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، خصوصا على مولاتي وسيدتي فاطمة بنت محمد، يا مولاتي يا فاطمة أغيثني، اللهم صل على محمد وآل محمد، اما بعد، يا سيد محسن اقبال، هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وسيد النبيين وخاتم المرسلين وأن عليا أمير المؤمنين وإمام افترض الله طاعته على الأجمعين إلى آخر القول۔ شاہ صاحب کے بلندی درجات کے لیے اپنے اپنے مرحومین کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزاداران مظلوم کربلا، موالیان حیدر کرار، امام زمانہ کا عظیم انتظار کرنے والے میرے معزز، مکرم اور محترم سامعین گرامی، آپ کے سامنے میں نے تلقین میت کے الفاظ سید محسن اقبال کو ظاہراً خطاب کرتے ہوئے میں نے تلاوت کیے ہیں۔ یہی ٹاپک تھا جو آپ کی خدمت میں اس نے وعدہ کیا تھا کہ تلقین میت کیا ہے، اس میں کون سے عقائد ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، اور کون سے عقائد حقہ کا قبر میں سوال ہونا ہے، اسی سلسلہ کا یہ دوسری مجلس ہے۔ پہلے ایک دن امیر المومنین کی نہج البلاغہ کے فرامین کے مطابق جو درس ہو رہا ہے، اس کے دوران اس نشست میں نے مختصراً سوال کا جواب دیا تھا۔ شیعہ کے نزدیک جناب جعفر صادق علیہ السلام کے مکتب کے پیروکاروں کے نزدیک جو کچھ ہمیں فرمان معصوم ملا ہے، اس سے جو کچھ ہم نے اخذ کیا کہ قبر کی منزل میں سوالات کون سے ہونے ہیں، وہی آپ کی خدمت میں من تلاوت کروں گا۔ کوشش ہوگی کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی لفظ شامل نہ ہو، کیونکہ ٹائم کے دامن میں گنجائش اتنی ہوتی ہے۔ مسائل بھی میں پڑھوں گا انشاءاللہ،
आशिकान मसाइब मोमिनीन व मोमिनात घरों में अपने अपने घर को अज़ाए खाना मज़लूम करबला बनाएंगे। आपकी आंखों से आपके घर में बैठकर मज़लूमियत आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में अगर एक अश्क भी बहाया जाए, वहां पे भी घरों में शर्मा कर न रोया करें। आपको नुस्खा बताऊं, जो चाहते हैं कि उनके घर में सुकून हो, जो चाहते हैं कि उनके घर से बीमारियों का, दुखों का, परेशानियों का खात्मा हो, वो घर में जरूर मजलूमियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मजलूमियत जनाब शरीकतुल हुसैन पे जरूर आंसू बहाया करो। ये बीमारियों के छुटकारे का बेहतरीन जरिया है। मैं यहाँ पे एक बूढ़े बाप की खिदमत में उसके जवान बेटे की डेथ पे, उनकी पहली बरसी पे ये जरूर अर्ज करूंगा कि ठीक है, इकबाल शाह साहब आपको बहुत बड़ा दुख हुआ। हमारे इस छोटी सी कम्युनिटी में आज रशीद अहमद साहब हैं, गौरी फैमिली में से, उनके बेटा जाफर जवान दुनिया से गया। दीगर ये पिछले साल तकरीबन इसी जुलाई में ही या इस महीने में अली शाह साहब वो दुनिया से गए हादसा की मौत पे। ये जो जवान की मौत होती है ना, ये हकीकतन वालिदैन को बूढ़ा कर देती है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। मैं आगे चल के मसाइब में बयान करूंगा कि इमाम हुसैन जवान कब तक थे और करबला के मैदान में इमाम हुसैन पे बुढ़ापा कब आया है। मैं इंशाअल्लाह आगे चल के मसाइब में अर्ज करूंगा। लेकिन बूढ़ा बाप अगर वो जवान बेटे के जनाजे को उठता हुआ देखे, उसकी कब्र बनते हुए देखे, ये बुजुर्ग के लिए, वालिद के लिए मुश्किल तरीन इम्तिहान है। लेकिन मिंबर हुसैनी गवाह है। मेरा सर पे अमाम है, एक एक हर्फ का जिम्मेदार हूं। बूढ़े बाप के लिए, बूढ़ी मां के लिए ये मुश्किल तरीन मरहला है। लेकिन वो जो बेटा दुनिया से जा रहा है ना, उसके लिए ये बहुत बड़ा एजाज है। उस बेटे के लिए हकीकत में बहुत बड़ा एजाज है। और यही एजाज की बात हमें पता न चलती अगर तारीख में जनाबे अबू ज़र गफारी का किरदार ना होता। जनाबे अबू ज़र गफारी ने, उनका बेटा है अली, माजरत, उनके बेटे का नाम है जर। जर जो है ये जनाबे हजरत अबू ज़र गफारी से पहले फौत हो गए, क्योंकि अबू ज़र कुनियत है, जर बेटे का नाम है। असल जनाब अबू ज़र गफारी का नाम है जुंदब और इनके वालिद का नाम है जुनादा, जुंदब बिन जुनादा। तो उनका एक बहुत मशहूर नुआ है, बहुत मशहूर मरसिया है, जो हजरत अबू ज़र गफारी ने अपने बेटे की कब्र पे बैठ के पढ़ा था। उन्होंने कब्र पे हाथ रख के फरमाया था, मेरे बेटे, मेरे जवान बेटे, तेरा दुनिया से जाना तेरे बूढ़े बाप के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे ये बड़ी तसल्ली हो रही है कि तू मुझसे पहले गया है। बाप को, माँ को औलाद से मोहब्बत बड़ी होती है। मेरे बेटे, अब जब तक मैं जिंदा रहूंगा तेरे जितने वाजिबात तेरे जिम्मे थे, उसके अलावा तेरे लिए दुआएं, तेरे लिए सदका खैरात मैं बाप तेरी तरफ से करता रहूंगा। अब बाप के लिए मुश्किल है, लेकिन बेटा कितना खुशकिस्मत है कि जिसके दुनिया से जाने के बाद उसका शफीक बाप, उसकी शफीका माँ, उसके हमदर्द माँ बाप मौजूद हैं और उसके लिए सदका खैरात, उसके लिए नमाजें, उसके लिए मजालिस, अज़ादारी सैयदुल शुहदा और दीगर प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं, उसके लिए ज़ियारात का इंतजाम, उसके लिए नमाज के वाजिबात,
یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے جوان کے جانے والے کی، شہادت کی موت ہے۔ میرے مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ آئیے عزاداران حسین، میں ترجمہ کیے دیتا ہوں کہ کون کون سے باتیں قبر میں پوچھی جائیں گی۔ اصل تھوڑا سا پہلے اس کے بارے میں آپ سماعت فرمائیں گے، کم ہی موقع ملتا ہے ایسی گفتگو کرنے کا۔ آپ سوالات بھی اگر بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں، لیکن آج چونکہ مجلس ہے، بے شک ممکن آج کوئی سوال کا جواب نہ دے سکا تو کل میں جواب دے دوں گا، لیکن آپ سوال بھیج سکتے ہیں، سکرین میرے سامنے موجود ہے۔ میرے محترم یاد رکھیے، انسان پہ جب نزع کا عالم ہو، نزع کہتے ہیں جان نکلنے کا وقت، تو واجب ہے وہاں پہ جتنے بھی لواحقین، رشتہ دار، قریبی، اولاد، والدین جو بھی موجود ہے، انہیں چاہیے کہ اس کا سر اس طریقے سے رکھیں کہ اس کے پاؤں جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہوں۔ جس کنڈیشن میں میت کو غسل دیا جاتا ہے، اس کنڈیشن میں نزع کے عالم میں رکھا جائے، کیونکہ اگر کوئی قبلہ رخ یہ ہے نا، اس کے پاؤں اس طرف ہوں گے، سر اس طرف ہوگا، جب اس کو اٹھا کے بٹھایا جائے تو اس کا رخ جو ہے وہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ یہ واجب ہے وہاں پہ جو جتنے بھی لوگ موجود ہیں، تاکہ اس پہ جو جان نکلنے کا عمل ہے نا وہ آسان ہو جائے۔ سورہ یاسین کی تلاوت، دعائے مفلول کی تلاوت، دعائے عدیلہ کی تلاوت، وہاں پہ اس کے لیے اچھی اچھی باتیں، اس کو عقائد حقہ کو یاد دلانا، جو ابھی مریض ہے اس پہ یہ 7 چیزیں اس کو سنانا، شہادتین کا اقرار کرانا، ائمہ اطہار کے نام لے کر اسے بار بار بتانا، یہ مریض کے لیے جتنے لواحقین وہاں پہ موجود ہیں ان پر ضروری ہے۔ یہ پہلا عمل ہے۔ جب جان نکل جائے، جب انسان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے، اس کے بعد اس کی میت کو اس طرح رکھیں جیسے قبر کا رخ ہوتا ہے۔ پھر جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کے لیے غسل، کفن اور دفن کا انتظام کیا جائے۔ دفن کے ٹائم پہ نماز جنازہ کے بعد جب میت کو قبر میں اتارتے ہیں تو ایک مومن، اگر نارمل حالات ہیں یہاں پہ، چونکہ یورپ میں تھوڑی سی مشکلات ہیں، یہاں پہ بھی طریقہ کار ہم بتا دیتے ہیں، جب بھی میں جاتا ہوں یا دیگر علماء کرام جاتے ہیں قبرستان میں یا قبر پہ جو موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم طریقہ کار بتا دیتے ہیں کہ وہ توجہ دلانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ میت کو قبر میں لٹانے کے بعد ایک مومن وہ قبر میں اترے اور اپنا دایاں ہاتھ اس کے دائیں کندھے پہ اور اپنا بایاں ہاتھ اس کے بائیں کندھے پہ رکھے، کیونکہ میت کا رخ اس طرح ہوگا اور اوپر آنے والے کا وہ ایسے سامنے ہوگا، لہذا ایسے کینچی بنا کے جو ہے وہ ایسے ہاتھ رکھنا پڑے گا تاکہ آپ کا دایاں ہاتھ اس کے دائیں کندھے پہ آ جائے، بایاں جو ہے وہ بائیں کندھے پہ آ جائے۔ ایسا کرنے کے بعد اگر تو اس بندے کو جو اترا ہوا ہے اس کو تلقین میت یاد ہے تو وہ خود پڑھے، نہیں تو باہر کوئی بندہ بھی، کوئی مومن جو ہے نا وہ پڑھ سکتا ہے۔ مولوی صاحب کو ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، جو عربی ٹھیک طریقے سے پڑھ سکتے ہوں وہ وہیں جا کے وہ پڑھ سکتا ہے۔ پہلا لفظ ہوگا اسمع، افہم، سن اور سمجھ۔ اسمع کا معنی ہوتا ہے سن، افہم کا معنی ہوتا ہے سمجھ۔ یا فلاں بن فلاں، اے فلاں نے نام لیا جائے میت کا، بن بیٹا، فلاں یعنی فلاں بندے کا، اس کے باپ کا نام لیا جائے۔ حل کیا، انتا تو، علی العہد الذی فارقتنا علیہ، جس وعدے، کیا تو اس وعدے پہ قائم ہے جس پر تو نے ہم سے مفارقت کی ہے، جس سے تو ہم پر جدا ہوا تھا۔ اب دیکھیں میرے محترم، ہم بعض کا سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں۔ آپ سچ بتائیں
کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے یہاں ایک چھوٹا سا شہر ہے نا، ہماری چھوٹی سی کمیونٹی ہے یہاں پہ ڈنمارک میں مومنین کی، ہر ایک بندہ ایک دوسرے کو جانتا ہے، فیملیز کو جانتے ہیں آپ. کتنے عرصے سے آپ کے پاس عالم دین موجود ہے؟ مجھ سے پہلے سینئر برادران موجود تھے، بزرگان علماء کرام موجود تھے، ان سے لے کر آج تک 5.5-6 سال تو مجھے بھی ہو گئے ہیں. سچ بتائیے کسی نے آج تک اپنا عقیدہ مجھے آ کے سنایا ہو یا مجھ سے پہلے علماء کو سنایا ہو کہ مولانا صاحب میرا یہ عقیدہ ہے؟ سنیں، اگر یہ ٹھیک ہے تو تائید کریں، اگر کچھ اس میں غلطی ہے، کوتاہی ہے، کمی ہے تو اس کی اصلاح کریں. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ فائدہ ہوگا جو قبر میں مردہ موجود ہے، مومن کی میت موجود ہے، اور باہر کھڑا ہو کے بندہ کہہ رہا ہے کہ جس وعدے پہ تو تھا کیا اب بھی وہ تجھے یاد ہے یا نہیں ہے؟ اب کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا مومنین کرام کہ ائمہ کے دور میں، چونکہ تلقین میت ہے تو ائمہ سے منسوب ہے، ائمہ کی تعلیم کرتا ہے، یہ کسی عالم دین کی، کسی ذاکر کی، کسی مجتہد کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ امام معصوم کی طرف سے یہ عطا شدہ ہے، ان کی تعلیمات میں سے ہے. تو لہذا اس سے پتہ چلتا ہے اس بات سے کہ کیا تو اس وعدے پر قائم ہے کہ جس وعدے کا اقرار تو ہماری اس محفل میں کیا کرتا تھا، اپنی زندگی میں کیا کرتا تھا، کیا تو اس وعدے پر قائم ہے یا نہیں ہے؟ یہ پہلا جملہ. اچھا اس کے بعد فرمایا اللہ الہ الا اللہ. پہلا وعدہ جو تو نے کیا تھا وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر خدا. کیا تو اپنے اس وعدے توحید پہ قائم ہے جو تو لا الہ الا اللہ کا اقرار ہمارے سامنے کیا کرتا تھا؟ آج سے انشاءاللہ میں آپ سب کی خدمت میں عرض گزار ہوں. انتظامیہ کے 2 فرد میرے سامنے موجود ہیں، یہ مجھے آج ہی اپنا عقیدہ سنائیں گے، اور دیگر جتنے بھی سننے والے ہیں وہ مجھے فون پہ اپنا عقیدہ سنا سکتے ہیں تاکہ میں آپ کے کام ہوں. چونکہ ایک عالم دین یہ نہیں کہ آپ اس کو خرچہ دیتے رہیں اور فخر سے کہتے ہیں بھی ہمارے جعفریہ میں بھی، ہمارے سینٹر میں بھی، ہمارے فلان سینٹر میں عالم دین ہے، ہمارا انتظام موجود ہے. لیکن اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، اسے اپنا گواہ بنا لے. وہ پہلے دنیا سے چلا جائے تو آپ اس کے گواہ ہوں، آپ پہلے چلے جائیں تو یہ آپ کا گواہ ہو. انشاءاللہ یہ آج سے سلسلہ شروع کرتے ہیں اور عقیدہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو سناتے ہیں. تو اثنا عشری کا عقیدہ اثنا عشری، ٹھیک ہے، یعنی شیعہ اثنا عشری. اچھا لفظ ہے کہ جو شیعہ 12 ائمہ کے ماننے والے ہیں ان کا عقیدہ، ان کے عقیدے کا پہلا. آج یہ 3 انتظامیہ کے بندے اور دیگر کافی تعداد میں مومنین و مومنات سن رہے ہیں، جہاں تک میری آواز سعودیہ تک تو کم از کم جا رہی ہے. تو جتنے بھی سماعت کرنے والے ہیں آسٹریلیا سے بھی، آپ سب کی خدمت میں اپنا عقیدہ سنا رہا ہوں. اس عقیدے کو چیک کریں، جو میرا عقیدہ ہے میں آپ کو سناتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ سب گواہ رہنا کہ میں نے اتنی کمیونٹی کے سامنے، اتنے مومنین کے سامنے، مومنات کے سامنے میں نے اپنا عقیدہ سنایا ہے. آپ ذرا اپنا چیک کرتے جائیے گا. اچھا یہی وہ بات ہے جو اس دن میں نے اشارت عرض کیا تھا. شاہ عبد العظیم حسنی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ جو تہران میں رہ کے مقام پر دفن ہے، اکثر مومنین نے ان کی زیارت کی ہوگی. بہت بڑا اجر و ثواب ہے ان کی زیارت کا. مولا آپ سب کو ان کی زیارت نصیب فرمائے. اچھا سید زادہ ہے، عالم ہے اپنے دور کے، امام حسن مجتبیٰ کی نسل کے ہیں،
لیکن کوئی عقیدہ اتنی اہم ترین چیز تھی، کوئی اتنا کام آنے والا چیز تھی عقیدہ، کہ وہ گئے ہیں امام علی نقی کی خدمت میں، کیونکہ اس وقت ظاہراً جو امام موجود تھے وہ امام علی نقی کی امامت کا دور تھا شاہ عبدالعظیم حسنی کی زندگی میں۔ میرے محترم اس دور میں شہزادہ عبدالعظیم حسنی گئے ہیں، وہاں جا کے امام علی نقی کو انہوں نے اپنا عقیدہ سنایا ہے کہ جبن رسول اللہ امام وقت ہیں آپ میرا عقیدہ سنیں، جو صحیح ہے اس کی تائید فرمائیں، جو غلط ہے اس کی اصلاح فرمائیں، جو کوتاہی اور کمی ہے اس کی کمی کو پورا فرمائیں۔ کیا خوبصورت ماحول ہوگا کہ امام وقت عقیدہ سن رہے ہیں، اور اس ہستی کو کتنا اپنے عقیدے کی پختگی پہ یقین ہوگا کہ جو امام وقت کو اپنا عقیدہ سنا رہے ہیں۔ میں اور آپ ڈرتے ہیں ایک مولانا کو عقیدہ سناتے ہوئے، اللہ حضرت عطا فرمائے جنہوں نے سورہ جمعہ مجھے سنائی ہے، بزرگ ہو کر بڑی ہمت کی ہے انہوں نے۔ اچھا، لاک ڈاؤن کا ایک بندے کو تو فائدہ ہو گیا، سورہ جمعہ انہوں نے یاد کر لی، دیگر بھی انشاءاللہ مومنین و مومنات جو ہے وہ گھروں میں بیٹھ کر کم از کم سورہ آخری 20 صورتیں جو قرآن حکیم کی ہیں یا 30ویں پارے کی کم از کم 20 صورتیں وہ یاد کر لیں، نماز میں مختلف طریقے سے پڑھیں۔ شاہ عبدالعظیم حسنی نے جو عقیدہ سنایا، میں اور آپ ایک دوسرے سے وہ شیئر کریں۔ آئیے، عقیدہ شیعہ اثنا عشر، ٹھیک ہے، اثنا عشر یعنی 12 ائمہ کے ماننے والے شیعہ، جن کے پہلے امام علی ابن ابی طالب ہیں، جن کے آخری امام جناب امام مہدی ہیں، اللہم صلی علی محمد محمد حسن۔ یہ چونکہ شیش امامیہ بھی ہیں اور بھی ہیں، اسماعیلیہ ہیں، مکتب ہے، ان کے عقائد مختلف ہیں۔ شیعہ اثنا عشری کا پہلا عقیدہ جو قبر میں پوچھا جائے گا، وہ پہلا عقیدہ کیا ہوگا؟ پہلے یاد دلانا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا پیاری تلقین ہے جو ائمہ معصومین نے ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ پہلا اس سے یاد دلایا جا رہا ہے۔ اچھا دیکھیں نا، یہ پیپر کتنا آسان ہے، میں پورے کے پورے سوالات آپ کو بتا رہا ہوں، کمرے امتحان کی کنڈیشن بتا رہا ہوں، سوال کرنے والوں کی کنڈیشن بتا رہا ہوں، آپ کی جو حالت ہوگی وہ بتا رہا ہوں۔ اچھا وہاں پہ دیکھیں نا، ایک اسٹوڈنٹ کو کمرے میں جانے سے پہلے پورے کا پورا پیپر آؤٹ ہو جائے، کیا وہ پھر بھی فیل ہو جائے تو کیا اس جیسا نالائق کوئی ہے؟ آج پیپر آؤٹ کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، جو میرا اور آپ کا کمرہ امتحان ہوگا کوئی بھی اور نہیں ہوگا، وہاں پہ اکیلے ہوں گے، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اکیلے تنہا ہے، روشنی کا انتظام بھی آپ نے خود کرنا ہے، نماز آپ کی قبر کی روشنی ہے، روزہ آپ کی قبر کی روشنی ہے، زکوٰۃ صدقہ خیرات آپ کے قبر کی روشنی ہے، حج واجب کا آپ نے کیا وہ آپ کے قبر کی روشنی ہے، ولایت امیر المومنین اور ان کی اولاد کی ولایت قبر کی بہت بڑی روشنی ہے، یہ انتظام بھی آپ نے کرنا، اور پھر یاد دلایا جا رہا ہے کیا تو اس وعدے پر قائم ہے کہ جو تو شہادت دیتا تھا لا الہ الا اللہ کی وحدہ لا شریک، کوئی اس کے علاوہ قابل عبادت نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، لا شریک لا، کوئی اس کا برابری کرنے والا نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادات میں، نہ اعمال میں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ پہلا عقیدہ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ میرے بھائی تجھے یاد ہے نا کہ تو ہماری محفلوں میں بیٹھ کر گواہی دیا کرتا تھا کہ جناب محمد مصطفیٰ اللہ کے عبد ہیں اور اللہ کے رسول ہے، وہ سید النبیین ہے، خاتم المرسلین ہے، وَأَنَّ عَلِيًّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آقا علی ابن ابی طالب وہ مومنوں کے امیر ہیں، وہ سید الوسیین ہیں یعنی اوصیاء کے سردار ہیں، وَإِمَامٌ افترض اللہ تعالی العالمین۔ آج بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے کہ میں زندوں پہ تلقین پڑھ رہا ہوں، اور زندوں نے اپنا جو ہے نا وہ سننا ہے، اس کو اپنے دل میں اس کو بٹھانا ہے، یاد کرنے ہیں سوالات کو۔ وَإِمَامٌ افترض اللہ تعالی العالمین،
علی وہ امام ہیں جن کی اطاعت من جانب اللہ فرض ہے تمام عالموں پر، جیسے وہ رب العالمین، اسی طرح رسول رحمت للعالمین، اسی طرح علی امام العالمین۔ آپ تلقین میں اقرار کریں وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَعَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ۔ جتنے بھی سننے والے ہیں ہر ایک معصوم پہ اپنے لیے آہستہ آہستہ صلوات پڑھتے جائیے گا۔ وَمُحَمَّدْ بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم الحجة المهدي اللهم صل على محمد وعلى محمد صلواتك عليهم أئمة المؤمنين وحجة الله للخلق أجمعين۔ آسان ترین ہے یہ مومنین کے آئمہ ہیں، امام ہیں اور حجت اللہ ہیں تمام مخلوق پر۔ نعرے لگ رہے ہیں الحمدللہ، آپ کو بھی نعرہ حیدری یا علی۔ اچھا جی، یہ پہلا یاد دلایا جا رہا ہے اس کو۔ وہ آئمتوں کا تو یاد اسمع فہم تو سن، آئمتوں کا آئمت ہدن ابرار۔ اللہ نے جو تجھے آئمہ عطا کیے ہیں نا، وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جو دنیا میں تجھے چھوڑ گئے، بلکہ تیرے آئمہ، تیرے راہبر، تیرے ہاتھ پکڑنے والے وہ ہیں کہ جو ہادی بھی ہیں اور نیک بھی ہیں۔ ہدن ابرار، پھر کہنا یا فلاں بن فلاں۔ اب یہ اس کو یاد دلا دیا۔ اچھا، پیپر پہلے آؤٹ ہو گیا، اندر جانے لگا نا اسٹوڈنٹ کمرے امتحان میں، تو وہاں پہ پھر بتا دیا اس کسی نے روک کر کہ سنو یہ سوالات ہیں، یہ سوالات آئے ہوئے ہیں۔ اب پہلے آؤٹ ہو چکا تھا، 60 سال سنتا رہا کہ یہ پیپر ہے، جانے سے پہلے پھر سن اور سمجھ یہ سوال آئے ہوئے ہیں، اب اس کو چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، اب کیا کہنا ہے؟ اذا اتاک الملکان المقربان الرسولان من عند اللہ تبارک و تعالی۔ اے محترم، اے فلاں بن فلاں، جب تیرے پاس آئیں گے نا اللہ کے فرشتے، رسولان، میسنجرز آف گاڈ، اللہ کی طرف سے تبارک و تعالی، اللہ کی طرف سے آئیں گے، سالق عن ربک۔ اب یہاں پہ میں گزارش کروں گا ان سے کہ جن کے نزدیک سوالات صرف 3 ہیں، شیعہ اثنا عشری کے نزدیک سوالات یہ ہیں۔ سالک عن ربک، پہلا سوال تجھ سے ہوگا تیرے رب کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ وعن نبیک، دوسرا سوال تیرے نبی کے بارے میں، عن دینک، تیرے دین کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ کتنے سوال ہو گئے؟ 3، رب، نبی، دین۔ ان کتابک، تیری کتاب کے بارے میں، کس کتاب کو فالو کرتا تھا؟ ان قبلتک، تیرا قبلہ کون سا تھا؟ کس کی طرف تو منہ کر کے نماز پڑھتا تھا؟ جواب یاد ہے نا سب کو؟ ان ائمتک، تیرے ائمہ کے بارے میں، تیرے راہبر کے بارے میں۔ فلا تخف، ڈرنا نہیں ہے، ولا تحزن، غمگین بھی نہیں ہونا۔ بھئی کیا مذہب ہے، الحمدللہ رب العالمین، باہر بندہ تسلیاں دے رہا ہے۔ اسمع افہم اسے کہتے ہیں جو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ بھئی پھر دنیا سے گیا کون ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مرنے والا وہ مردہ نہیں ہے کہ جس کی زندگی ختم ہو گئی، نہ میرے محترم۔ یہ ائمہ معصومین کی تعلیم کردہ تلقین میت یہ بتا رہی ہے کہ مومن کا انتقال ہوا ہے، مومن ایک گھر سے شفٹ ہوا ہے، نہ کہ ختم ہوا ہے۔ خاتمہ ان کا ہوتا ہے جن کے ہادی خاتمہ، جن کے ہادیوں کا خاتمہ ہے۔ آپ کے ہادی اور آپ کے رابط وہ زندہ ہیں، آپ کی زندگی بھی یہی ہے، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ میرے محترم، آپ سنا اور سمجھا، اور کیا تسلی دی جا رہی ہے۔ باہر کھڑا مومن، بیٹا، بھائی، باپ، عالم دین، کوئی اور دوست احباب جو تلقین پڑھ رہا ہے، وہ کس طرح تسلی؟ لا تخف ولا تحزن، محترم ڈرنا نہیں ہے، میرے بھائی تمہیں ڈرنا نہیں ہے، شادی ڈرنا نہیں ہے،
چودھری صاحب ڈرنا نہیں ہے، عزادار حسین تو انہیں ڈرنا نہیں ہے، کیا ہوگا؟ فرمایا قل، ان کے جواب میں کہہ دو، اللہ جل جلال ربی، اللہ عز و جل میرا رب ہے۔ یہاں میں ایک سوال جوڑ رہا ہوں، وہ لوگ، وہ نوجوان، وہ کم پڑھے لکھے جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام تو جانتے ہیں اور ان کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن علی مولا کی تعلیمات سے روشناس نہیں ہے، وہ کیا جواب دیں گے؟ پہلا جواب کیا ہے؟ سالکان ربی کا، معذرت سخت گفتگو ہے لیکن بے شک ناراض ہوں، جو مرضی ہو جائے، کون پوچھے آپ تک یہ باتیں؟ اصلاح کر لو اپنے عقائد کی۔ جو بندہ کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک علی رب، وہ کیا جواب دے گا یہاں پہ؟ دنیا میں تو تو نے نزاع بنایا، جھگڑا بنایا، قبر میں جا کے کیا جواب دے گا؟ آئمہ فرما رہے ہیں قل فی جوابہما اللہ جل جلالہ ربی، اللہ جل جلالہ میرے رب ہیں۔ تو جو اشتباہ کر دیا تو دنیا میں علی جس کو رب کہے تو بھی اس کو رب مان، اشتباہ نہ کر۔ کتنا خوش قسمت ہے تو کہ اللہ نے تجھے علی جیسا امام عطا کیا ہے۔ پہلی بات اللہ جل جلالہ ربی، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کی۔ یہ دوسرے سوال کا جواب، ان دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ فرمایا الاسلام دینی، یہ جواب ہے۔ آج میں سنوں گا، سب سے کدھر سنوں گا، والقرآن کتابی، میرے اللہ میں تورات پہ بھی ایمان مجمل رکھتا ہوں، زبور پہ بھی، انجیل پہ بھی، وہ ایمان مجمل کا حصہ ہے اجمالی طور پہ، ٹھیک ہے، لیکن تفصیلی جو ایمان ہے نا میرا، وہ ہے قرآن کا۔ قرآن میری کتاب ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، قرآن کی کتاب کو، قانون کو میں فالو کرتا ہوں، قرآن کی عزت میں کرتا ہوں۔ والکعبۃ قبلتی، جب تجھے پوچھے نا ان قبلہ کا، تیرا قبلہ کون سا ہے، تو کیا جواب دے رہا ہے؟ کعبہ میرا قبلہ ہے۔ پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب، اچھا زبردست سوال ہے یہ، سوالات قبر میں کس زبان میں ہوں گے؟ کیا مرنے والے کو ان کے انتقال کے فوراً بعد عربی زبان میں عبور حاصل ہوگا؟ آسند سید مالک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جی جو علماء نے بتایا ہے، ہاں عید شاہ صاحب کا بھی بہت اچھا سوال ہے، انشاءاللہ میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ شاہ صاحب جو ائمہ معصومین نے فرمایا ہے وہ ایک جواب تو آپ نے خود دے دیا کہ ہمارے ماننے والے ان میں اتنی قوت و طاقت آ جائے گی کہ یہ عربی زبان وہ خود بولنے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے، جن کا توسل، جن کا تمسک اہل بیت مضبوط رہا ہوگا، اور آسان ترین عربی ہے یہ، اللہ ربی، محمد النبی، اسلام و دینی، قرآن و کتابی، یہ آسان ترین، علی و امامی، یہ آسان ترین ایک تو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر زبان میں سہولت ہوگی، اگر آپ ڈینش بولتے ہیں تو ڈینش میں سوالات ہوں گے، بالکل گھبرانا نہیں ہے، اردو میں ہوں گے، پنجابی میں ہوں گے، میڈا چاند سائیں ولا سریکل بھی تھی سکتے ہیں، بالکل گھبرانا نہیں ہے۔ اچھا ہر زبان میں ہوں گے، اس لیے کہ وہ علی کل شیء قدیر کے نمائندے آئیں گے کعبہ میں، تو وہ بالکل سختی نہیں کریں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اب کعبہ قبلہ ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب میرے امام ہیں، پھر ایک ایک ہستی کا نام لینا ہے۔ حسن ابن علی میرے امام ہیں، حسین ابن علی میرے امام ہیں، علی ابن الحسین میرے امام ہیں، محمد ابن علی میرے امام ہیں، جعفر ابن محمد میرے امام ہیں، موسیٰ ابن جعفر میرے امام ہیں، علی ابن موسیٰ میرے امام ہیں، محمد ابن علی جواد میرے امام ہیں، علی ابن محمد نقی میرے امام ہیں، حسن ابن علی عسکری امام ہیں، اور حجت خدا ابن حسن عسکری امام زمانہ میرے امام ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کہنے کے بعد پھر آپ نے کیا کہنا ہے کہ یہ میرے امام ہیں، ساداتی یہ میرے سردار ہیں، قاداتی میرے پیشوا ہیں، شفاعی یہ میری شفاعت کرنے والے ہیں،
اتولى میں ان سے محبت رکھتا ہوں، ومن آدائہم اتبرؤ فی الدنیا والآخرہ. ٹھیک ہے، تولا کا بھی سوال آ گیا، تبرہ کا بھی سوال آ گیا. میں اہل بیت سے تولا رکھتا ہوں اور ان کے دشمنوں پہ تبرہ کرتا ہوں. دونوں چیزیں آ گئی. اور ایک صاحب کا سوال رہ نہ جائے، شاہدی جو دین مذہب علی کو رب کہنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ پیسہ، خاتون، گھر یا دنیا کو رب کہنے کی کب اجازت دیتا ہے؟ لہذا یہ ضروری ہے کہ رب اس کو مانا جائے کہ جو رب العالمین ہے، جو پوری کائنات کا پالنے والا ہے. مالک ہمیں ایسی دنیا داری سے محفوظ فرمائے. آپ کا اچھا سوال ہے، متوجہ کرنے کے لیے کہ ان چیزوں کو اپنا قبلہ، ان چیزوں کو اپنا زیر نگاہ نہ بنا لو. صرف ان چیزوں کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو تمہاری نجات کس میں ہے. ثم علم یا فلاں بن فلاں، پھر اور جان لے اے فلاں بن فلاں، اللہ نعم الرب، سب سے بہترین رب جو ہے نا وہ خدا ہی ہے. ایک بات، ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعم الرسول، بہترین رسول ہیں اللہ کے جناب محمد. ان امیر المومنین علی ابن ابی طالب و اولاد الائمۃ الاحد عشر نعم الائمہ، اور علی ابن ابی طالب اور ان کے 11 بیٹے سب سے بہترین امام ہیں کائنات میں. یہ تین عقیدے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ امامت، تینوں بالترتیب ہیں. لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ. شیعہ کا تو عقیدہ بڑا آسان ہے میرے محترم عزاداران حسین. شیعہ کا عقیدہ تو کلمے میں موجود ہے، اللہ رب ہے، محمد رسول ہے، علی امام ہے اور بہترین امام ہے. یہی عقیدہ ہے قبر کا. اس کے بعد فرمایا انما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وآلہ حق، جو کچھ رسول لے کر آئے وہ سب حق ہے. وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ دین کے دیگر احکام ہو، وہ اخلاقیات ہو، وہ حقوق ہو، سب کا سب حق ہے. وسؤال منکر ونکیر فی القبر حق، فرمایا کہ جو جناب علی ابن ابی طالب کی ولایت کے بعد ان الموت حق، موت حق ہے. وسؤال منکر ونکیر فی القبر حق، منکر اور نکیر کے سوالات قبر میں حق ہیں. والبعث حق، یہ جو کسی محترمہ نے سوال بھیجا ہے، اس کا جواب آپ توضیح المسائل میں چیک کریں. ہر توضیح المسائل میں اس کا جواب موجود ہے، اس کی وضاحت کی مجھے ضرورت نہیں ہے. وسؤال منکر ونکیر فی القبر حق، منکر اور نکیر جو سوال کریں گے قبر میں وہ بھی حق ہے. اٹھنا حق ہے، نشور حق ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. صراط مستقیم حق ہے، پل صراط حق ہے. میزان جس میں اعمال کو پرکھا جائے گا. تطایر القطب، اعمال ناموں کا کھلنا، یہ حق ہے، یہ ہمارے عقائد ہیں. جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت آئے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو کچھ قبروں میں ہوگا ان سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اس کے بعد ہے پھر دعا ہوتی ہے. صدق اللہ بالقول ثابت، اے مرحوم، اے قبر میں لیٹنے والے، اللہ تجھے اس بات پر ثابت قدم رکھے. وَهَدَاكَ اللَّهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا کرے. عرف اللہ بینک و بین اولیائک فی مستقر میں رحمتہ. اے مرحوم، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرے اور تیرے دوستوں کے درمیان شناسائی پیدا کر دے. عالم برزخ میں جو زندگی ہے نا، اس میں دوستوں کی تیرے ملاقات ہو جائے. پھر کہتے ہیں اللہ مجافل ارض جنبے، میرے اللہ اس کے دونوں پہلوؤں سے زمین کو دور رکھ، یعنی دونوں پہلوؤں سے زمین کو دور رکھ، یعنی اس کو عذاب قبر سے نجات دے. وَاسْعَدْ بِرُوحِ إِلَيْكَ، میرے اللہ اس کے روح کو اپنی طرف بلند فرما. وَلَقِّهِ مِنْكَ بُرْهَانًا، میرے اللہ اس کو برہان اور دلائل عطا فرما. اللہم
अफवक। परवरदिगार सबको माफ करे, हमें अकायद हक्का पे अमल करने, इनको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक्त खत्म हो गया, तबर्रुकन दो जुमले मसाइब के पढ़ने जरूरी हैं। अज़ादारान हुसैन, एक जवान सैयदजादे की मौत है तो तशना न रह जाए। वो जवान कि जो मुश्तरका कुर्बानी है जनाब हुसैन और जनाब सैयदा ज़ैनब आलिया की, जनाब हुसैन और जनाब ज़ैनब की मुश्तरका कुर्बानी को अली अकबर कहते हैं। अज़ादारान हुसैन, जनाब हुसैन और जनाब सैयदा ज़ैनब की मुश्तरका कुर्बानी को अली अकबर कहते हैं। मुश्किल तरीन विदा उस हस्ती का था कि जिस हस्ती को शबीह पैगंबर कहा जाता था। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो नोआ सबको याद है। अल्लाहुम्मा इशहद अला हाज़िल कौम, मेरे अल्लाह इस कौम पे गवाह रहना। परवरदिगार आलम इस कौम पे गवाह रहना। शाह साहब आप टाइम नहीं है, मैं इंशाअल्लाह कल आपके सवाल का जवाब दूंगा। क्या मैं ये रोज़ माशर इसी आलम बरज़ख में रहेगा? अहम तरीन सवाल है, इंशाअल्लाह मैं कल दूंगा। अज़ादारान हुसैन, अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाइल कौम, ऐ मेरे अल्लाह इस कौम पे गवाह रहना। कद बरज़ू इलैहिम, अब इनकी तरफ वो नौजवान जा रहा है। कद अशबहा, जो बहुत ज्यादा शबीह था। मंतिक़न व सूरतन लिरसूलिका, तेरे रसूल के साथ बोलने में भी, तेरे रसूल की शक्ल में भी। फरमाया कुन्ना, हम जब भी मुश्ताक होते थे तेरे रसूल की जियारत के। ये इमाम हुसैन के बहन है। ऐ मेरे अल्लाह, हम इसी अली अकबर की जियारत कर लिया करते थे। ओ मातमिया सदारो, जनाब हुसैन के खैमे में 2 मरतबा मातम हुआ है। 2 शहीदों की जिंदगी में मातम हुआ है। वैसे तो हर शहीद की शहादत के बाद मातम हुआ है ना, लेकिन 2 शहादतें से पहले 2 सैयदजादों की जिंदगी में ही करबला में मातम हुआ है। और मातम करने वाले कोई आम मातमी नहीं है, बल्कि बनी हाशिम की मस्तूरात है और उनकी कनीजें हैं। अज़ादारों, पहला मातम हुआ जब अली अकबर निकलने लगे। अज़ादारान हुसैन, जनाब अली अकबर को जनाब हुसैन ले गए ना खेमे में। जब खेमे में ले गए जनाब अली अकबर को, जनाब हुसैन इब्ने अली ने एक अमामा बांधा। अमामा बांधने के बाद मेरे मौला हुसैन ने दोनों तरफ से तातुल हनक कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के समद घोड़े पे सवार करके जब खेमे से बाहर लेके आए ना, जहां कनात लगी हुई थी, रोने वालों अब हालत क्या है, मस्तूरात इकट्ठी हैं, दरमियान में घोड़ा खड़ा है जनाब अली अकबर का, इर्द गिर्द हल्का है मातमी। मातमी मस्तूरात ने हल्का बनाया हुआ है। हल्का कहते हैं गोल दायरे को। मातमी मस्तूरात ने हल्का बनाकर, कोई कहती है वाह मोहम्मद, कोई कहती है वाह अलिया, कोई कहती है हसन मौला आइए देखिए आपका भतीजा जा रहा है। जनाब अली अकबर ने कोशिश की किसी तरीके से मैं निकल जाऊं, लेकिन कोई तरीका कार नहीं हो रहा था। मातमी खवातीन इतनी हल्का बनाया हुआ था कि जनाब अली अकबर ना निकल सके। अदादारो, इतने में एक खातून आगे बढ़ी, एक सैयदजादी आगे बढ़ी। जनाब अली अकबर ने समझा कि शायद मुझे रास्ता दे रही है, लेकिन करीब आके अर्ज करती है, अली अकबर इलैया। अली अकबर जरा थोड़ी देर के लिए घोड़े से उतर जमीन पे आओ। जनाब अली अकबर पुप्पी के कहने पे जमीन पे आए। हालत क्या है? फरमाती है अली अकबर जरा थोड़ी देर मुझे चल के दिखा। क्यों पुप्पी अम्मा? फरमाया इसलिए कि मैं देखना चाहती हूँ मोहम्मद चलते कैसे थे। इतने में एक और मजदूर आगे बढ़ी, रो के फरमाती है या बुनैया तकल्लम, ऐ मेरे बेटे थोड़ी देर जरा बोल के दिखा, हम देखना चाहती हैं मुस्तफा बोलते कैसे थे। अज़ादारो, जनाब हुसैन का ये खूबसूरत पुत्र दोबारा ज़मीन पे सवार हुए। अभी खेमे से बाहर निकलने वाले थे, इतने में जनाब मौला बाकिर दौड़ते हुए आए।
رو کے فرماتے چچا اکبر میرے بابا سجاد کو مل کے جائیے، اللہ نہ کرے کسی بھائی کا بھائی مر جائے، اللہ نہ کرے کسی بھائی کو بھائی کی موت دیکھنی پڑے۔ حالت کیا ہے؟ جناب علی اکبر اس خیمے میں آئے جو سید سجاد کا خیمہ تھا۔ اتنے میں دیکھا جناب فاطمہ بنت حسن نے سید سجاد کو سہارا دیا ہوا ہے، سہارا دے کر اٹھایا ہوا ہے، رو کے فرماتے اکبر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا اذن جہاد ملا ہے، اذن جہاد ملا ہے، میں اللہ کے راہ میں جہاد کرنے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب زین العابدین اٹھے، دونوں بھائیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ حسین بلند آواز سے روئے، جب دونوں نوجوان بیٹوں کو دیکھا، ایک بیٹا دوسرے کے گلے سے لگ کے رو رہا ہے۔ جناب حسین نے مشکل سے جدا کیا اپنے دونوں بیٹوں کو۔ مدداروں پھر چلے، بس میرا آخری جملہ، اس سے زیادہ میری طاقت نہیں ہے، میں خود بھی مشکل سے پڑھ رہا ہوں۔ رونے والوں اب چلے جناب علی اکبر، اب جناب علی اکبر چلے نہ جب، اتنے میں جناب علی اکبر کا گھوڑا دوڑتا ہوا نظر آیا۔ جناب حسین کنات سے باہر نکلے، 7-4 سال کی بچی ہے، رو کے کہتی ہے بابا آپ کا ایک رنگ آتا ہے دوسرا جاتا ہے، بابا کیا ہوا؟ بابا آپ پہ موت کی زردی کیوں چھا گئی ہے؟ جو جواب دیا بوڑھے والدین کے لیے سخت ترین جواب ہے۔ میرے مرشد حسین رو کے فرماتے سکینہ، سکینہ وہ باپ کیسے زندہ رہے جس کا علی اکبر جیسا بیٹا موت کی طرف چلا جائے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم مرحوم سید محسن اقبال کے درجات بلندر فرما۔ اقبال شاہ صاحب نے جو آج افطار کا انتظام کیا ہے اور اپنے بیٹے کے لیے یہ عظیم مجلس کا اور قرآن خوانی کا، تسبیحات کا، سورتوں کی تلاوت کا، میرے اللہ جو انہوں نے اہتمام کیا ہے اس کا ثواب مرحوم کے روح کو ایصال فرما، ان کی والدہ کے درجات بلند فرما، سید یعقوب علی شاہ صاحب اور ان کی اہلیہ کے درجات بلند فرما، اقبال حسین شاہ صاحب کے والدین بالخصوص شاہ صاحب کے نانا مرحوم، نانی مرحومہ اور محسن اقبال کے ماموں مرحوم سید امداد حسین شاہ، ان سب کے درجات بلندر فرما۔ مونا سیدہ کے تمام سادات بالخصوص سید علی شاہ مرحوم اور ان کی تمام مرحوم اولاد، ان کے متعلقین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میرے مالک جتنے بھی التماس سے دعا کہنے والے ہیں سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر مومنین و مومنات مرحومین کے ارواح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔